بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 24ویں تراویح مکمل کی، جس میں ہمارا 27واں پارہ ختم ہوا۔ محترم بزرگوں، کل ہم نے 22ویں پارے کے شروع میں جو اللہ نے احکام بیان کیے ہیں اس کے تعلق سے سنا تھا۔ اسی 22ویں پارے میں سورہ فاطر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت نازل کی اور فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والی جو جماعت ہے وہ علماء کی جماعت ہے۔ قرآن پاک میں یہ واحد آیت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے علماء دین کی تعریف فرمائی ہے اور علماء کو تقوی کے ساتھ میں منسلک کیا ہے، اور ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ علماء کی جماعت ہے۔ میرے محترم بزرگوں، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اگر ہم حدیثوں میں دیکھیں گے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہم کو علماء کے فضائل میں اور علماء کے فضیلت میں ملیں گی۔ ایک حدیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے آسمان کے اوپر چاند کی حیثیت ہے ستاروں کے اوپر۔ یہی مقام اور مرتبہ عالم کا عابدوں کے اوپر ہے کہ عابدوں کی جو مثال ہے وہ ستاروں کے جیسی ہے اور علماء کے مثال چاند کے جیسی ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک عالم وہ 1000 عابدوں سے زیادہ افضل ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ علماء دین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، پیار سے اور محبت بھری نظروں سے۔ اللہ نے علماء کا یہ مقام اور مرتبہ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ یہ جو دین آج ہم کو صحیح شکل و صورت میں نظر آ رہا ہے، یہ صرف اور صرف علماء دین کی قربانیوں کا نتیجہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد میں علماء کی جماعتیں تیار ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ سب سے بڑے عالم دین جو تھے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما تھے، اور ان کے علاوہ بڑی جماعت ہے صحابہ اکرام کی۔ انہوں نے یہ تہیہ کر لیا، یہ ارادہ کر لیا حضور کے بعد میں کہ اللہ کے نبی کے جتنے بھی علوم ہیں ہم ان کی حفاظت کر کے رکھیں گے۔ اگر یہ صحابہ اس زمانے میں ان علوم کو محفوظ رکھنے کا ارادہ نہیں کرتے تو آج تمہارے اور میرے پاس میں جو حدیثیں ہیں، جو حضور کی سیرت ہے اور جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ بھی باقی نہیں رہتی تھی۔ اس لیے صحابہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک انصاری صحابی کے پاس گئے اور ان سے یہ کہا کہ حضور تو دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ابھی بھی صحابہ اکرام کے پاس موجود ہے، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ ان تمام حدیثوں کو جمع کرو۔ تو وہ انصاری صحابی کہنے لگے کہ ابھی اللہ کے نبی کے بڑے بڑے صحابہ زندہ ہیں، تمہارے اور میرے پاس حدیث سیکھنے کے لیے کون آئے گا؟ مگر حضرت عبداللہ ابن عباس نے ہمت نہیں ہاری اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے لگے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں کسی کے دروازے پہ جاتا، دوپہر کا وقت ہوتا اور پتہ چلتا کہ وہ آرام کر رہے ہیں تو میں ان کے دروازے کے باہر بیٹھ جاتا۔ ہوائیں چلتی، آندھیاں چلتی، ریت میرے منہ پر آتی اور وہ نیند میں سے اٹھ کے جب آتے تو وہ یہ کہتے کہ تم نے تکلیف اٹھائی، اگر تم ہم کو بول دیتے تو ہم نیند میں سے بھی اٹھ کے آ جاتے تھے، آپ اللہ کے نبی کے رشتہ دار ہیں، ان کا اکرام کرتے۔
تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے وہ پوری حدیثوں کو اور قرآن کی آیتوں کے شان نزول اور قرآن کی صورتوں کے شان نزول کو جمع کیا. اس لیے صحابہ میں سب سے بڑے مفسر اگر کسی کو سمجھا جاتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو. سب سے بڑے مفسر تھے یہ قرآن کی تفسیر کے بیان کرنے والے. اسی لیے شافعی جو مسلک ہے وہ تقریباً 60% سے زیادہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی احادیث کے اوپر ہے. سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے انہی سے لی. اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ میں سب سے بڑے محدث بھی انہی کو سمجھا جاتا تھا. انہوں نے احادیث کے جمع کرنے کے لیے ایسی فکر کی اور پھر صحابہ کی وہ جماعتیں تیار ہوئی جو کوئی قرآن کی خدمت میں لگ گیا, کوئی تفسیر کی خدمت میں لگ گیا, کوئی حدیث کی خدمت میں لگ گیا, اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف حلقے لگنے لگے حدیث کے علوم کے, قرآن کے علوم کے. لوگ دنیا بھر سے سفر کر کے ایک ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے ان کے پاس آنے لگے. لوگوں کو جب پتہ چلتا کہ اللہ کے نبی کے فلانے صحابی فلانی جگہ پر ہے تو لوگ اس زمانے میں ہمارے جیسا علم اتنا عام نہیں ہوا تھا, کتابیں چھپی نہیں تھی. آج تو کتابوں کی پوری ویب سائٹ وغیرہ بن چکی ہے. آپ کو کتاب فزیکل خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ انٹرنیٹ پہ آن لائن دنیا بھر کی ہر کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, چاہے قرآن کی تفسیر ہو, حدیث کی شرح ہو. اللہ نے آج کے زمانے میں علوم کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ کسی زمانے میں بھی اتنے علوم عام نہیں تھے. اب یہ میرے موبائل میں میرے جیب میں جو موبائل فون ہے اس کے اندر میں نے اتنی کتابیں ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہوں. اگر وہ کتابیں ہم کو ایک کمرے میں رکھنے کی ضرورت پڑے تو اس کے اندر پوری ایک لائبریری بن سکتی ہے اور کم سے کم 2.5 سے 3 لاکھ روپیے اس کو خرچ کرنا پڑ سکتے. مگر آج کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ ہمارے جیب میں ہم پوری ایک لائبریری لے کے گھوم سکتے. وہ زمانہ ایسا نہیں تھا. واقعہ لکھا ہوا ہے حکایت صحابہ کے اندر, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے شاگرد حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے. دمشق کی جامع مسجد کے اندر, دمشق جو ہے وہ سیریا ملک شام کا اس زمانے میں کیپٹل تھا, آج بھی ہے, اور یہ دنیا کا سب سے پرانا شہر ہے. وہاں کی جامع مسجد کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی بیٹھا ہوا تھا. اچانک ایک آدمی آیا, اور کیسی تھی وہ آدمی کی کنڈیشن, جو پورا کا پورا گرد و غبار میں پورا ڈھکا ہوا تھا, جس کے بدن پر, جس کے کپڑوں پر, جس کے ٹوپی پہ پوری کا پوری دھول لگی ہوئی تھی. چہرہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, پورے پلکوں کے اوپر ریت تھی, ہونٹ اس کے پھٹ چکے تھے گرمی اور سردی کی شدت کی وجہ سے. عرب ملکوں میں جتنی دن میں گرمی ہوتی ہے ویسی ہی رات میں سردی بھی ہوتی ہے. اور ایسی حالت میں وہ حضرت ابو دردہ کے سامنے آ کے بیٹھا. حضرت ابو دردہ نے پوچھے, بولے بھائی کہاں سے آئے ہو؟ بولے میں مدینے سے آیا ہوں. کس لیے آئے ہو؟ بولے صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں نے اللہ سنا ہے کہ آپ نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے, میں وہ حدیث معلوم کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں. حضرت ابو دردہ نے پوچھا اور کوئی کام یہاں پہ, کوئی تجارت, بزنس, کسی رشتہ دار سے ملاقات, کوئی کام نہیں, صرف ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے مدینہ عرب میں ہے اور دمشق سیریا میں ہے. 2 ملکوں کے درمیان ایک انٹرنیشنل ٹریولنگ انہوں نے کی صرف ایک حدیث کو معلوم کرنے کے لیے, وہ بھی پلین سے یا شپ سے نہیں بلکہ اونٹ کے اوپر ریگستان کے اندر سفر کیا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, میں تم کو سب سے پہلے خوشخبری دیتا ہوں حدیث سنانے سے پہلے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, من سلک طریقا یلتمس به علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ, جو علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی راستہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں. سب سے پہلے یہ فضیلت سنو اور اس کے بعد حدیث سنو. تو یہ وہ علماء تھے میرے محترم بزرگوں جنہوں نے قرآن اور احادیث کے اوریجنل آتھینٹک علم کو باقی رکھنے کے لیے ایسی محنتیں کی.
ورنہ وہ زمانے میں کم فتنے نہیں تھے. یہ شیعہ جو فرقہ بنا اسی زمانے میں بنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وصال کے بعد، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا جب وصال ہو گیا تو صحابہ نے مشورے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنا دی. اس زمانے میں دو خاندان ایسے تھے جن کی حضور کے پیدائش سے پہلے آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی. وہ تھا بنو امیہ اور بنو ہاشم. اور یہ دونوں ایک ہی باپ کے بیٹے تھے، دونوں آپس میں بھائی بھائی تھے، سگے، ایک ہی دادا کی اولاد تھے، لیکن دو چچا کی نسلیں، دو پھانٹیاں چلے تھے. ایک بنو امیہ کی شاخ تھی اور دوسرے جو ہے بنو ہاشم کی شاخ تھی. دونوں برادریوں میں آپس میں ہمیشہ سرداری کو لے کے لڑائی جھگڑے ہوتے تھے. ابو سفیان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فتح مکہ تک اس لیے قبول نہیں کیا، اس لیے کہ ابو سفیان جو تھا وہ امیہ کا پوترا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہاشم کے پوترے تھے. وہ بنو امیہ میں سے تھا اور حضور کس میں سے تھے؟ بنو ہاشم میں سے تھے. صرف حضور بنو ہاشم کے ہے، اس وجہ سے ابو جہل نے، امیہ بن خلف نے اور عتبہ، ربیعہ، شیبہ، مغیرہ، ولید، یہ جتنی بھی ٹیم تھی مکہ کے اندر بڑے بڑے سرداروں کی، انہوں نے حضور کی نبوت کا اقرار نہیں کیا. بولے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں کیوں پیدا ہوئے؟ تو یہ جو جھگڑے تھے یہ اللہ کے نبی کے پہلے سے چل رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جب ہو گیا تو مشورے سے صحابہ اکرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا. اب حضرت ابو بکر جو تھے وہ نہ بنو ہاشم میں سے تھے اور نہ بنو امیہ میں سے تھے. ان کا اپنا ایک دم غریب قبیلہ تھا جو بکریوں کی پرورش وغیرہ کیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال کے وقت میں ڈائریکٹ ہاتھ پکڑ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا. حضرت عمر فاروق کون تھے؟ وہ بھی نہ بنو امیہ میں سے تھے اور نہ بنو ہاشم میں سے تھے. حضرت عمر بھی جو ہے وہ بیچ میں ایک غریب قبیلہ تھا، قبیلہ طے کی ایک شاخ تھی، اس سے تعلق رکھتے تھے. لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، اب یہاں سے فتنوں کے دروازے کھل گئے. عبداللہ ابن سبا جو پہلے یہودی تھا وہ مسلمان ہو چکا تھا. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلا فتنہ یہ کیا کہ لوگوں کو جو بنو ہاشم کے سائیڈ کے لوگ تھے، جن کو بنو ہاشم سے ہمدردی تھی، ان لوگوں کو اکسانا شروع کیا اور ان لوگوں کو یہ کہنے لگا یہ حضرت عثمان کو جو ہے بنو امیہ میں سے کیوں خلیفہ بنائے؟ حضرت علی اوریجنل حقدار تھے خلافت کے، حضرت عثمان کو خلیفہ بنائے. اور حضرت عثمان نے کیا کیے؟ سب اپنے اپنے رشتہ داروں کو، یہاں کا گورنر، وہاں کا گورنر، یہاں کی حکومت، وہاں کی سرداری، وہ سب دے دی ہے انہوں نے. یہ خلافت جو ہے یہ بنو ہاشم اس کے حقدار ہے، بنو امیہ اس کے حقدار نہیں. اب لوگوں کو بھڑکانا، لوگوں کو اکسانا، یہاں تک کہ اس نے اتنا بڑا ایک ایسی ٹولی تیار کی تقریباً 60,000 لوگوں کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میں، یہ بول کے کہ وہ پوری جو بلوائی تھے عبداللہ ابن سبا کی جو جماعت تھی، انہوں نے مدینے پہ حملہ کر دیا. اور مدینے پہ حملہ کرنے کے بعد میں اتنا ہی نہیں کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے گھر میں قرآن پاک سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے. ان کی باضابطہ داڑھی پکڑی گئی اور قرآن کے سامنے ان کے سر کو قلم کر دیا گیا اور پورے قرآن پہ خون گر گیا. نئے فتنے کی اس نے شروعات، اور وہ قرآن آج بھی موجود ہے سمرقند کے اندر، وہاں کے ایک کتب خانے میں رکھا ہوا ہے جس پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گرا تھا. اور اس کے بعد عبداللہ ابن سبا نے لوگوں میں یہ بولنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ حضرت علی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرچھائی اور ان کا سایہ ہے. یہاں سے اس نے شروعات کی. یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جب پتہ چلا تو 60 لوگ ایسے جو حضرت علی کے بارے میں لوگوں کے اندر یہ چیزیں مشہور کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا اگر کوئی حقیقی حقدار تھا وہ حضرت علی تھے، اور حضرت علی تو یہ ہے اور حضرت علی تو وہ ہے اور ان کا مقام ایسا ہے اور ان کا مرتبہ ایسا ہے. یہاں تک کہ ان کے بارے میں گھڑ کے لوگوں میں باتیں مشہور کرنے لگے اور خدائی کا درجہ ان کو دے دیا.
اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، یاد رکھو آپ۔ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ایک دن کہا تھا کہ علی، لوگ تیرے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے جیسے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ بولے حضور کیسا معاملہ کریں گے؟ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض لوگ تو جان کے ایسے دشمن بن گئے کہ انہوں نے ان کے ہم شکل کو اٹھا کے سولی پہ چڑھا دیا، اور بعض ان کے چاہنے والے اور محبت کرنے والے ایسے پیدا ہوئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستی شروع کر دی، ان کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ کہا کہ علی، لوگ تیرے ساتھ میں بھی ایسا کریں گے، ایک جماعت ایسی پیدا ہوں گی جو تیرے قتل کے در پہ ہو جائیں گی اور تیری جان کی دشمن بن جائے گی، اور ایک جماعت ایسی پیدا ہوں گی جو خدائی کا درجہ تجھے دے دیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشن گوئی پہلے ہی فرما چکے تھے، اور ویسا ہی ہوا جب حضرت علی خلیفہ بنے، انہوں نے عبداللہ ابن سبا اور اس طرح کی بات کرنے والے 60 لوگوں کو زندہ جلا دیا۔ کیا کر دیا بھائی؟ زندہ جلا دیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عبداللہ ابن سبا کو بھی، اور اس کا جو پورا کیا پورا ٹولہ تھا جو حضرت علی کے بارے میں ایسی کھڑی ہوئی باتیں مارکیٹ میں چلا رہے تھے، سب کو پکڑ کے آپ نے جو ہے یہ سزا دے دی۔ مگر صرف وہ 60 لوگ نہیں تھے، اور بھی لوگ تھے اس طرح کی باتیں کرنے والے، اور جب حضرت علی شہید ہو گئے اس کے بعد حضرت امام حسن کی تائید میں ایک بہت بڑی جماعت کھڑی ہو۔ تو خیر مجھے یہ سب باتیں نہیں بتانا تھا، مجھے اصل میں آپ کو یہ بتانا تھا کہ ایسے فتنے پیدا ہو گئے تھے عبداللہ ابن سبا کے، انہوں نے حدیثوں کو بھی گھڑنا شروع کر دیا۔ تقریباً کتابوں میں مختلف باتیں لکھی ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ 80,000 حدیثیں عبداللہ ابن سبا کے زمانے میں گھڑی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر علماء کی جماعت تیار کی، صحیح علم کو باقی رکھنے والے علماء اور وہ علم کو جانچنے اور پرکھنے والے علماء۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام وہ لوگ جو ہے اس زمانے میں ایسے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، سعید ابن مسیب، محمد ابن منکدر، اور پھر ان کے 4 بیٹے ابو بکر عمر عثمان علی، ان کے بھی 4 بیٹے تھے محمد ابن منکدر کے۔ یہ تمام علماء کی جماعتیں حدیث کے صحیح علم کو باقی رکھنے میں لگ گئی، اور یہ حدیثوں کو جانچنے لگے، پرکھنے لگے، اس کے راویوں کو چیک کرنے لگے، اور اس کے بعد میں صحیح حدیثوں کو کتابوں میں جمع کرنے لگے، یہاں تک کہ خود علامہ عبد الرحمن ابن جوزی نے اپنے زمانے میں ایک کتاب لکھی، کتاب الموضوعات، اور ایسی تمام گھڑی ہوئی حدیثوں کو اس کے اندر ڈال کے انہوں نے رد کر دیا۔ تو یہ علماء کی قربانیاں ہیں، صحیح حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا۔ اسی لیے ہم جو حنفی مسلک کے لوگ ہیں، امام ابو حنیفہ کو اپنا امام مانتے ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کی حدیثوں پہ عمل نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں جن حدیثوں کو امام ابو حنیفہ نے جمع کیا۔ ہم اس لیے امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ مارکیٹ میں ہزاروں حدیثیں گھڑی ہوئی چل رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا نماز ایسی پڑھنا چاہیے، کوئی کہہ رہا تھا نماز ویسی پڑھنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 200 علماء کی ایک جماعت اپنے پاس میں بلائی، اور وہ 200 علماء جو بڑے بڑے اسکالرز تھے، ان لوگوں کو جمع کر کے ایک ایک حدیث کے اوپر 40 دن تک تحقیق چلتی کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ سینے پر باندھے تھے یا ناف کے نیچے باندھے تھے۔ جب ان کو صحیح حدیث مل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے تھے، تب وہ حدیث کو کتاب میں لکھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیسے کیا تھا، رکوع کے بعد کیا پڑھا تھا، امام کے پیچھے قرات کی تھی نہیں کی تھی، ایسی تمام حدیثوں کے اوپر 40 دن وہ 200 علماء اکرام جو ہے وہ بحث و مباحثہ کر کے جب انہوں نے صحیح حدیث کو چن لیا، پھر وہ حدیث کو کتاب کے اندر لکھ دیا گیا۔ تو آج ہم جو جس مسلک پہ ہم کسی امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے، ان کو نبی نہیں سمجھتے،
ارے ہم تو ان حدیثوں کے اوپر عمل کرتے ہیں جو بیچاروں نے اتنی قربانیوں کے ساتھ 200 علماء کو ساتھ میں لے کے ایک حدیث کو جمع کیا، اور پھر اس زمانے میں کتابیں لکھی گئی باضابطہ فقہ کی، اور پھر ان حدیثوں کے اوپر ہم عمل کرنے لگے۔ پھر حضرت امام شافعی نے ویسا ہی کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی سب سے پہلی کتاب بخاری شریف سے بھی اگر 100 سال پہلے کوئی کتاب پیدا ہوئی تھی وہ موطا امام مالک تھی۔ بخاری شریف تو بہت بات کی ہے اس کے بعد کی، امام مالک تو وہ تھے جنہوں نے صحابہ کا زمانہ دیکھا، حضور کی مسجد کے اندر بیٹھے، مدینہ چھوڑ کے کہیں گئے نہیں۔ امام مالک وہ تھے، سب سے بڑا محدث اگر کسی کو کہا جائے گا وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو انہوں نے موطا امام مالک جو لکھی اللہ کے نبی کی، اسی لیے موطا امام مالک ایک ایسی کتاب ہے واحد حدیث کی جس میں حضور اور امام مالک دونوں کے بیچ میں مشکل سے آپ کو 1 یا 2 واسطے ملیں گے، 1 یا 2 راوی ملیں گے، اس سے زیادہ راوی نہیں ملیں گے۔ لیکن بخاری شریف میں 4 5 راوی ملیں گے کیونکہ گیپ لمبا ہے، اور امام مالک کا گیپ ایک دم کم ہے، حضور کے ایک دم قریب کا زمانہ ہے۔ تو انہوں نے ان حدیثوں کو جمع کیا جو حدیثوں کو انہوں نے صحیح سمجھا، اور اس لیے پھر وہ ان کے جو ماننے والے لوگ تھے وہ فقہ مالکی کے اوپر عمل کرنے والے بنے۔ اسی لیے ہمارا جو حنفی مسلک ہے اور مالکی مسلک ہے یہ دونوں حضور کے ایک دم قریب کے زمانے کے ہیں، اسی وجہ سے دونوں میں آپ کو 90% کی سملرٹی ملے گی، سیم امام مالک کے بھی ماننے والے اور امام ابو حنیفہ کے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی زمانہ تھا۔ پھر امام شافعی کا جب زمانہ آیا انہوں نے اپنے زمانے میں صحیح حدیثوں کو جمع کیا، اور پھر ان کے جو ماننے والے ہیں وہ شافعی کہلائے، اور پھر امام احمد ابن حنبل جو ان کے شاگرد تھے ان کے زمانے میں ایک نیا فتنہ پیدا ہوا، فتنہ خلق قرآن کے نام سے ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی جنہوں نے قرآن کو اللہ کی مخلوق کہنا شروع کر دیا، جنہیں معتزلہ کی جماعت کہا جاتا ہے۔ اور مامون الرشید جو بادشاہ تھا اس زمانے کا وہ اس کا ٹھیکیدار تھا۔ لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں مسند احمد بول کے حدیث کی پوری کتاب لکھی، اور اپنی کتاب میں جن صحیح حدیثوں کو جمع کیا پھر ان کے ماننے والوں کی ایک جماعت پیدا ہو گئی۔ حضرت عبد القادر جیلانی، عبد الرحمن ابن جوزی، امام غزالی، یہ سب امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے تھے۔ اور آج بھی افریقہ کے اندر تقریباً جو کالے لوگ ہیں وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ ہی عمل کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد میرے محترم بزرگوں سلسلہ چلتا رہا، ہر زمانے میں جو بھی نیا فتنہ پیدا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے توڑ کے لیے علماء کو پیدا کیا۔ اب ہمارے ملک ہندوستان میں آتے ہیں، ہندوستان کے اندر بھی علماء کی کم خدمات نہیں ہیں۔ اکبر بادشاہ کے زمانے میں اس نے نیا ایک دین پیدا کیا، اس کو نام دیا دین الہی کا۔ کیا نام دیا اس کو؟ ہاں، دین الہی۔ اور وہ جو دین الہی اس نے پیدا کیا وہ دین الہی ایسا تھا اس کے اندر آپ مسجد میں نماز بھی پڑھ سکتے تھے اور اس کے بعد جا کے بھجن کیرتن بھی کر سکتے تھے، دونوں کرنے کا اس نے حکم دے دیا کہ نماز بھی پڑھو اور بعد میں جا کے بھجن کیرتن بھی کرو، یہ بھی کرو وہ بھی کرو، دونوں کو مکس کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابلے کے لیے حضرت سید احمد شہید سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا، جن کو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ ڈٹ کے انہوں نے مقابلہ کیا، اور ایسا مقابلہ کیا کہ اکبر بادشاہ کو مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دے دی۔ اسی وجہ سے اس نے بیوی بھی جو کیا تھا وہ غیر مسلم سے نکاح کیا تھا، تاکہ دین الہی کو اور بھی زیادہ مضبوطی ملے۔ لیکن اللہ نے ان کے ذریعے سے اس کو توبہ کی توفیق دے دی، آخر وقت میں اس نے توبہ بھی کیا، دیندار تہجد گزار بھی بنا، اور ماشاءاللہ اس کے چہرے پہ داڑھی وغیرہ سب کچھ تھی۔ جو آج کل مارکیٹ میں فوٹو چلتی ہے وہ کھڑی ہوئی ہاتھ سے بنائی ہوئی پینٹنگ ہے، اکبر بادشاہ ویسا نہیں تھا۔ مغل بادشاہوں میں کوئی بھی بادشاہ ایسا نہیں تھا جس کی داڑھی نہیں رہی ہوں گی، سب کے چہروں کے اوپر داڑھیاں تھیں، سب نمازی تھے، دیندار تھے۔ ظہیر الدین بابر تو وہ آدمی تھے جو سب سے پہلے ہندوستان میں آئے تھے، انہوں نے کبھی تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑا تھا۔ اکبر کے جو والد تھے ہمایوں، ان کے پاس تو اتنی بڑی کتابوں کی لائبریری تھی کہ ان کا انتقال بھی کتاب پڑھتے پڑھتے لائبریری کے سیڑھی پہ سے پیر پھسلنے کی وجہ سے ہوا۔ اور اکبر بادشاہ کا جو بیٹا تھا
جسے جہانگیر کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی جو کہانی ہندوستان میں مشہور ہے وہ گھڑی ہوئی کہانی ہے، حقیقت میں کہیں پہ بھی تاریخ کی کتاب میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود اپنے زمانے میں الحمدللہ دیندار اور تہجد گزار انسان تھا۔ کوئی بھی بادشاہ ایسا نہیں گزرا۔ اورنگزیب عالمگیر کون تھے؟ وہ اسی سلیم جہانگیر کے پوترے تھے، شاہ جہاں کے بیٹے تھے، لیکن کیسے بادشاہ تھے؟ پوری زندگی قرآن شریف لکھ کر اس کے اوپر اپنے گھر کا خرچہ چلاتے تھے، ٹوپیاں بنا کے اس کے اوپر چلاتے تھے۔ یہ بادشاہوں نے عیاشیاں نہیں کی، یاد رکھو، جتنے بھی مغل بادشاہ یا مسلمان بادشاہ آئے انہوں نے اس ملک میں انصاف کے ساتھ میں حکومت کی، اور سب الحمدللہ نمازی اور دیندار تھے۔ تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فتنے کو ختم کیا، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں نے علماء کو بڑھاوا دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت نظام الدین اولیاء کو جو زمانہ تھا وہ جہانگیر کا زمانہ تھا، انہوں نے ان کے خانقاہوں میں بڑی بڑی دیغیں اپنی طرف سے دی، کہا کہ تم لوگ علم کا کام کرو، تمہارے سب باندھ کام ہم کر کے دیں گے، لنگر کے خرچے ہم اٹھائیں گے، تم خالی دین کی محنت کرو۔ وہ ایسے دیندار لوگ تھے۔ تو ہندوستان کے اندر بھی الحمدللہ آج جو اسلام ہم کو نظر آ رہا ہے یہ علماء کی قربانیاں ہیں۔ پھر جب انگریزوں کا زمانہ آیا، سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف اگر کسی نے فتویٰ دیا تو وہ کس نے دیا؟ علماء دیوبند نے فتویٰ دیا کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اس لیے کہ انگریز لوگ اپنی بندوق کی گولیوں میں سور کی چربی لگاتے تھے۔ اس کو پہلے زمانے میں پرانی ٹیکنالوجیز تھی، بندوق میں گولی ڈالنے سے پہلے اس کو چربی لگانا پڑتی تھی، تو سور کی چربی لگاتے تھے۔ ہمارے علماء نے فتویٰ دیا مسلمانوں کا انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ علماء کو شہید کیا جانے لگا، 80,000 علماء کو آگ میں جلا دیا گیا، درختوں پہ لٹکا دیا گیا، مگر علماء پیچھے نہیں ہٹے۔ اور پھر کفر کی محنت شروع ہو گئی ہندوستان میں، اس زمانے کا فائدہ اٹھا کر گاؤں گاؤں دیہات کے اندر کچھ لوگ جا کے مسلمانوں کی گھر واپسی کرنے لگے، مسلمانوں کا مذہب بدلانے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر علماء کو کھڑے کیا، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک مدرسے میں بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، وہ پڑھانا چھوڑ کے انہوں نے دعوت و تبلیغ کی بنیاد رکھی اور دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے۔ اور پھر اس کے بعد میں آج تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ان کے بعد سے لے کے حضرت جی مولانا یوسف صاحب، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب اور حضرت جی مولانا سعد صاحب، یہ تمام ہمارے جو اکابرین ہیں یہ سارے کے سارے علماء ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی اس محنت کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ کس کی محنت کی برکت سے بھائی؟ علماء کی محنت سے۔ جہاں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت و تبلیغ کے لائن سے مسلمانوں میں محنت کرنے لگے، اسی وقت میں حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی اور مولانا حسین احمد مدنی نے پولیٹیکل لائن سے مسلمانوں کو کیسے مضبوط کیا جائے اور دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے، 1918 کے اندر 1919 کے اندر جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی، اور جمعیت کے ذریعے سے وہ لوگ پولیٹیکل لائن سے لڑائی لڑنے لگے، جھگڑنے لگے اور مسلمانوں کی رہبری رہنمائی کرنے لگے۔ اس زمانے کے تمام علماء جس سے جیسے ہو سکا انہوں نے دین کی خدمت کی، اور آج بھی ہمارے ملک ہندوستان میں 50,000 مدرسے چلتے ہیں، ہر مدرسے سے سینکڑوں علماء ہر سال نکل رہے ہیں۔ یہ علماء کی محنت ہے، یاد رکھو ہماری ذمہ داری ہے ان علماء کی ہم قدر کریں، ان علماء کی ان مدرسوں کی قدر کریں، مدرسوں کے چندے کو آنے والوں کی بھی قدر کریں۔ یہ ہمارے محسنین ہیں۔ آج مسلمانوں میں ایک نیا نظریہ بن گیا ہے، بولے زکوٰۃ صدقات نکالو تو خالی اپنے والوں میں تقسیم کرو، مدرسوں کو مت دو۔ ایک نیا نظریہ چل رہا ہے، ارے اگر تم مدرسوں کی مدد نہیں کرو گے، خدا کی قسم میں مسجد میں بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں، کہیں وہ وقت ہندوستان میں نہ جائے جو بخارا، سمرقند اور اسپین کے اندر آیا تھا۔ کیوں تباہ اور برباد ہوئے اسپین اور بخارا؟ اسی لیے برباد ہوئے کہ مسلمانوں نے علماء اور مدرسوں کے اوپر توجہ دینا چھوڑ دی، اور جب مدرسے بند ہونا شروع ہو گئے اور بچے حافظ عالم بننا کم ہو گئے، اس کے بعد میرے محترم بزرگوں پورے کے پورے بخارا، سمرقند کے اوپر رشیا کی جب حکومت آئی اسٹالین کے زمانے میں، سارے قرآن کو جمع کر کے اس نے جلا دیا، اعلان کر دیا کوئی مسجد باقی نہیں رہیں گی، مسجدوں کو توڑ کے تہس نہس کر دیا گیا۔ کمیونزم کا پرچہ اس نے اس لیے لہرایا کیونکہ ہماری کمزوری یہ ہوئی، ہم نے اپنے مدرسوں کو کمزور کر دیا۔
اسپین کے اندر یہی حال ہوا جب مسلمانوں نے مدرسوں اور علماء کو چھوڑ دیا. اس کے بعد جب عیسائیوں کی حکومت آئی ایک مسلمان کو بھی انہوں نے باقی نہیں رکھا پورے ملک میں، ایک مسلمان کو بھی نہیں. گاجر مولی کی طرح سے مسلمانوں کو زگا کر دیا. آج وہ ملک جہاں پہ مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی تھی اور دنیا کی سب سے بڑی مسجد قرطبہ آج بھی وہاں پر ہے، وہ پورے ملک میں آپ کو قبلے کا رخ بتانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا. کیوں یہ حالات پیدا ہوئے؟ مسلمانوں نے مدرسوں کو اور علماء کو چھوڑ دیا. آج میرے محترم بزرگوں، خاص طور پہ اسلام کے دشمنوں کی یہ محنتیں چل رہی ہے کہ علماء سے عوام کو دور کرو. خدا کے واسطے اپنے علماء سے دور مت ہو، علماء کی رہبری میں رہنمائی میں زندگی گزارو. اللہ دونوں جہانوں میں کامیاب کریں گے. بولو انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب کسی کے مسائل وغیرہ ہے تو وہ مجھ سے بعد میں آ کے پوچھ سکتے ہیں یا واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة.